حضرت سیدنا یوسف بن حسن رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ اسم اعظم جانتے ہیں۔ چنانچہ میں مصر کی طرف روانہ ہوا، سفر کی صحبتیں برداشت کرتا ہوا، بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میری داڑھی کافی بڑی ہوئی تھی، ایک بڑا سا پیالہ میرے پاس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر دوسری طرف متوجہ ہو گئے، پھر میری طرف بالکل اتفاق نہ فرمائی۔ میں بھی آس لگائے بیٹھا رہا کہ کبھی نہ کبھی تو نظر کرم ضرور فرمائیں گے۔ اسی آس میں کافی دن گزر گئے۔ ایک دن ایک تیز تراز چرب زبان شخص جو علم کلام میں ماہر تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور مناظرہ کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے گفتگو کی، لیکن وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے قابو نہ آیا۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس سے مناظرہ کیا اور اسے لاجواب کر دیا۔ وہ شکست کھا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ علیہ میرا مقام جان چکے تھے۔ آپ میرے پاس آئے، مجھے گلے سے لگایا اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف العمر جبکہ میں عالم شباب میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کمال انکساری کا مظاہرہ کیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، میں تجھے پہچان نہ سکا، میں اپنے رویے پر معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کہا، حضور کوئی بات نہیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 1 سال تک میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن موقع پاک پر میں نے عرض کی، حضور میں 1 سال مسلسل آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، اب میرا حق آپ پر لازم ہو گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں۔ 1 سال کے عرصے میں آپ مجھے اپنی طرح جان چکے ہوں گے۔ حضور مجھے یقین ہے کہ آپ میری مثل آپ کسی ایسے کو نہ پائیں گے جسے اسم اعظم سکھایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اسم اعظم سکھانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ میں 6 ماہ تک مزید آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھال اور رومال میں بندھی ہوئی کوئی چیز دے کر فرمایا، اے نوجوان، میرا فسطاط میں رہنے والے ہمارے فلاں دوست کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ہماری خواہش ہے کہ تم یہ تال اس تک پہنچا۔ میں نے وہ تال اٹھایا اور فسطاط کی طرف چل پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص فلاں شخص کو ہدیہ بھیج رہا ہے، اس تھال میں ضرور کوئی خاص چیز ہوگی۔ دیکھوں تو صحیح کہ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست کو کیا تحفہ بھیجایا ہے۔ میں نے ایک پل کے لیے تھال نیچے رکھا، اس میں نہ جانے کیا چیز تھی جسے رومال سے باندھ دیا ہے۔ میں نے رومال کھول کر اوپر ہٹایا تو ایک چوہا نکل کر بھاگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور دل میں کہنے لگا، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے مجھ جیسے مخلص کے ہاتھوں اپنے دوست کو تحفے میں چوہا بھجوا کر میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ چنانچہ اس غصے کی حالت میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے میری حالت دیکھ کر فرمایا ہے، اے نادان، ہم نے تجھے آزمایا اور ایک چوہا تیرے پاس امانت رکھوایا، لیکن تو ایک چوہے کے معاملے میں بھی خیانت کر بیٹھا۔ اگر میں نے یہ اسم اعظم امانتاً تیرے پاس رکھوا دیا ہے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ جا، مجھ سے دور ہو جا، تو اس قابل نہیں کہ تجھے یہ دولت دی جائے۔